سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں وہ کون سی سورت تلاوت کرے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ اہم معلومات پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، واجبات تلاوت میں سے ہے کہ آپ سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں آپ سورۃ قریش پڑھ سکتے ہیں، پیچھے سورۃ الہمزہ کی طرف نہیں جا سکتے، یعنی الٹ نہیں پڑھ سکتے۔ یا کسی نے اگر سورۃ الفلق پڑھی ہے تو اس کے بعد وہ سورۃ الناس کی تلاوت کرے گا، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، یہ اس سے پیچھے والی سورت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ترتیب آگے پیچھے کر دی جاتی ہے، یعنی اس سے پیچھے والی سورت اگلی رکعت میں پڑھ دی جاتی ہے تو اس سے سجدہ سہو تو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجبات نماز میں نہیں ہے، واجبات تلاوت میں سے ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کے کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا اور یہ اس میں انسان گناہ گار ٹھہرے گا، اور اگر بھول کے ہو جائے تو یہ مکروہ ضرور ہے لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، لیکن ناپسندیدہ پھر بھی ہے۔ تو اس لیے فرض نماز میں ضروری ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یہ سوال جو کیا گیا اس کا جواب سن لیجئے کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ سورۃ الناس ہی پڑھ لے، کیونکہ دونوں رکعات میں فرض نماز کی دونوں رکعات میں ایک ہی سورت پڑھ لینا یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مکروہ ہے اس کی بنسبت کہ اس سے پیچھے والی صورت پڑھی جائے، تو اس سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہی صورت اگلی رکعت میں پڑھ لی جائے۔ ہاں، نوافل میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے پیچھے والی جو ہے وہ صورت، یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن مناسب طریقہ یہی ہے کہ نوافل ہو یا سنتیں ہوں یا فرض ہو، تمام میں صورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کویسچن جو ہے وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔